علی المرتضیٰ کسی عام شخص کا نام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے علی کے دشمن دنیا میں 3 طبقے ہیں۔ کتنے؟ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہے ان کا پتہ چل جائے گا، کس کس نے کیے، کیوں کیے۔ حضرت امام شافعی چھوٹا نام نہیں ہے، جرم کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ محبت۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسا شخص، جرم کیا ہے؟ اہل بیت کے ایک فرد کے ساتھ محبت۔ امام محمد بن حنبل، جرم کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ محبت۔ یہ کتنی بڑی شخصیات کے نام میں نے آپ کو گنوائے۔ ظلم برداشت کیے، جس نے بھی اہل بیت کے ساتھ دینے کی کوشش بھی کی، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ سے یہ اس پر گفتگو پھر کبھی آپ سے عرض کروں گا۔ آپ کو میری باتیں گرمی دے وچ اونج بھی ادھی بندے نوں سمجھ آندی، ادھی تے سردی دے وچ اس موضوع تے گفتگو کراں۔ ابھی میں آپ کو 3 طبقے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے دشمن ہیں۔ پہلے نمبر پر کافر، کس کے دشمن؟ علی اور علی کے خاندان کے کافر۔ یہ وہ طبقہ تھا جب یہ غزوہ بدر میں آئے تو غزوہ بدر میں کفر کی کمر جس نے توڑی تھی اس کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ دشمنی بن دی ہے کافراں دی کہ نہیں جی؟ بن دی، بن دی ہے، انہاں دا حق بندا کہ دشمنی کریں۔ تو علی کے ساتھ 57 کافر مارے گئے تھے، ان میں 27 اکیلے علی المرتضیٰ شیر خدا نے فی النار کیے تھے۔ دوسرا طبقہ ہے منافق کا، دوسرے منافق، اور رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی کے ساتھ بغض یہ منافقت کی علامت ہے۔ دوسرے کون حضرت علی کے مخالف تھے؟ دشمنی کن سے تھی؟ منافقوں سے۔ تیسرا طبقہ یہود، کہتے ہیں جی اہل بیت پر ظلم۔ دیکھیے تمام طبقات جن کی کمر، اسلام دشمنوں کی کمر توڑنے والے کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ یہودی، یہود کی کمر جس نے توڑی تھی خیبر کے موقع پر۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے کئی دن سے جو قلعہ خیبر تھا وہ فتح نہیں ہو رہا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کل جھنڈا اسے دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ وہ کون تھا؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اکیلے علی نے یہودیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ یہودیوں کی مخالفت بنتی ہے، ان کا حق بنتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ان تینوں کے قریب کون ہے جو علی کی مخالفت کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ روحانی محفل پاک، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ وہ عظیم خانوادہ ہے
جس کی صدیوں کی تاریخ شجاعت، بہادری، وفا اور مخلوق خدا کے ساتھ محبت کے رشتے کے ساتھ لبریز ہے۔ جب ہم حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، وہ شخصیت، اے جی سٹینڈ والے پکھے نہیں بند کر چھوڑو ہاں ذرا تھوڑی دیر واسطے، اے چلتا رہن دو، اے باہر کڑھدا پیا وا، وہ والا سامنا بند کر چھوڑو۔ اے میرے اتنے اے پچھلا بھی بند کر چھوڑو، وہ والا جڑا ہے۔ صدیوں پر محیط ان کا کردار ہے۔ سیدہ ہاجرہ جب کعبہ کی سرزمین پر آتی ہیں، مکہ کی سرزمین پہ آتی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور سیدہ ہاجرہ ہیں۔ یہاں سے ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تاریخ کو 2 مصروں کے اندر سمو دیا ہے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جرأت، بہادری، اللہ کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا، اس کی تاریخ مکہ شہر سے شروع ہوئی۔ کوئی بھی، میں عرض کر رہا تھا، آپ کے پاس نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو سیدہ ہاجرہ، آپ نے دیکھا کہ میرا خاوند مجھے اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہے، بے واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جس وادی میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پرسان حال بھی نہیں، لیکن ایک چیز، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مکہ کی فنا سے جانے لگے تو آپ پیچھے چلتی ہوئی آتی ہیں، آ کر جو جملے آپ نے ارشاد فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ امرک ھذا، خلیل یہ اللہ کا حکم ہے کہ اتنی بڑی آزمائش میں اللہ نے ہمیں آخری وقت میں بیٹا عطا کیا ہے، اور اس بیٹے کو لے کر میں اس بے آب و گیا وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ امرک ھذا۔ آپ کو شاید اب سمجھ آ جائے کہ کربلا کی سرزمین پر 72 نفوس قدسیہ کس قدر تنہائی کے عالم میں آ کر میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تاریخ اس دن سے شروع ہوئی تھی، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ صرف قربانی ہی ان کی ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ جان کو قربان کرنا ہی نہیں، بلکہ
بلکہ ان کی زندگی دونوں کی اپنے رب کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کی ہے۔ حقیقت ہی یہی ہے کہ آزمائش میں مبتلا ہو کر اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا، یہ وہ چیز ہے جس سے ہم محروم ہیں۔ اہل بیت کا ہم ذکر سنتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کی سیرت یہ ہے کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ نہ تھی وارے، دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ وہ اسے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ مولانا احمد جام کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں تسلیم و رضا کے خنجر سے ذبح کیا جاتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، مالک ہم خوشی میں بھی تیرے ہیں، غم میں بھی تیرے ہیں، عطا میں بھی تیرے ہیں، محرومی میں بھی تیرے ہیں، غربت میں بھی تیرے ہیں، امارت میں بھی تیرے ہیں۔ تو جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی رہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ بہادری کا نشان ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور یہی سلسلہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب تک پہنچتا ہے۔ اور یہ عرب کا عظیم شخص، آپ جانتے ہیں حضرت عبد المطلب کون ہیں؟ یہ حضور کے دادا ہیں، عرب کے سردار۔ اور اہل عرب میں یہ نہیں کہ کوئی عام سردار نہیں تھے، بلکہ یہ وہ شخص ہیں جن کی جرأت اور بے نیازی مشہور تھی عرب میں۔ لوگ جو بادشاہ تھے دوسری دنیا کے، اگر وہ کسی شخص سے بات کرنا پسند کرتے تھے جنہوں بولنا نہ ہوندا ہوئے، نہ تمیز ہوئے، تو وہ گل کوئی سن دے پاویں جنہ مرضی پیسہ ہوئے، جڈا وڈا مرضی چودھری ہوئے، جے تمیز نہ ہوئے تو کسے نو گل منوان دا طریقہ بھی نہ ہوندا ہے، انہوں کو منہ لاندا جی؟ کوئی نہیں لاندا۔ یہ حضور کے دادا کو اللہ نے امارت بھی عطا کی تھی۔ گلے نو پہندا تے ذرا امارت بھی عطا کی تھی، اور گفتگو کا انداز بھی آتا تھا۔ دنیا کی سپر پاور سے جب لوگ آتے، روم جیسی سپر پاور اس وقت موجود تھی، وہ لوگ آتے کہتے عرب میں ایک ہی شخص ہے جس سے گفتگو کی جا سکتی ہے، جسے بادشاہوں کے آداب آتے ہیں، جسے بادشاہی کے، یہ جو بادشاہوں کی بڑے پیمانے پر گفتگو ہوتی ہے وہ عام گفتگو نہیں ہوتی، وہ اس کے انداز ہوتے ہیں، یہ دنیا کو سکھائے جاتے ہیں۔ چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اتنے تو کسی نے ہوندے ہی نہیں دے، ہاں کہ اور کسی نے بھی کوئی نہیں ہوندے، یہ ایک آداب ہوتے ہیں عالمی جو رہنما ہیں ان کی آپس میں گفتگو کی۔ مجھے جب ڈگری دینے کی باری آئی، میری ایم فل کی ڈگری تھی، تو اس میں پاکستان کا صدر تھا ممنون حسین۔ تو وہ ایک دن پہلے ہمیں جو انتظامیہ تھی انہوں نے ایک ریہرسل کروائی کہ آپ صدر کے سامنے جا رہے ہیں، کسی عام شخص کے سامنے نہیں، وہاں آپ کے کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ گفتگو اگر کرنی پڑتی ہے آپ کو اس وقت ایک آدھ منٹ کے اندر، تو آپ اس کیسے کر سکتے ہیں۔
تو یہ ایک آداب ہوتے ہیں بادشاہوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے. اگر وہ کسی کو آتے تھے عرب میں تو وہ ایک ہی شخص ہے، حضور کے دادا جناب حضرت عبد المطلب. دنیا ان کے ساتھ گفتگو کرتی. یہ اسی گھر میں اب شجاعت، بہادری منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے صدیوں سے، اور وہ جرت اور بہادری اور وہ علمیت، خدمت خلق کا فیضان منتقل ہوا محمد الرسول اللہ کو، اور محمد الرسول اللہ نے یہ فیضان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا. علی المرتضیٰ کسی عام شخص کا نام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے علی کے دشمن دنیا میں 3 طبقے ہیں. کتنے؟ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہے ان کا پتہ چل جائے گا. کس کس نے کیے، کیوں کیے؟ حضرت امام شافعی چھوٹا نام نہیں ہے. جرم کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ محبت. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسا شخص، جرم کیا ہے؟ اہل بیت کے ایک فرد کے ساتھ محبت. امام محمد بن حنبل، جرم کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ محبت. یہ کتنی بڑی شخصیات کے نام میں نے آپ کو گنوائے. ظلم برداشت کیے. جس نے بھی اہل بیت کے ساتھ دینے کی کوشش بھی کی، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ سے یہ اس پر گفتگو پھر کبھی آپ سے عرض کروں گا. آپ کو میری باتیں گرمی دے وچ اونج بھی ادھی بندے نوں سمجھ آندی، ادھی تے سردی دے وچ اس موضوع تے گفتگو کراں. ابھی میں آپ کو 3 طبقے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے دشمن ہیں. پہلے نمبر پر کافر. کس کے دشمن؟ علی اور علی کے خاندان کے. کافر یہ وہ طبقہ تھا جب یہ غزوہ بدر میں آئے تو غزوہ بدر میں کفر کی کمر جس نے توڑی تھی اس کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. دشمنی بن دی ہے کافراں دی کہ نہیں جی؟ بن دی ہے. انہاں دا حق بندا کہ دشمنی کریں. تو علی کے ساتھ 57 کافر مارے گئے تھے، ان میں 27 اکیلے علی المرتضیٰ شیر خدا نے فنار کیے تھے. دوسرا طبقہ ہے منافق کا. دوسرے منافق، اور رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی کے ساتھ بغض یہ منافقت کی علامت ہے. دوسرے کون حضرت علی کے مخالف تھے؟ دشمنی کن سے تھی؟ منافقوں سے. تیسرا طبقہ یہود. کہتے ہیں جی اہل بیت پر ظلم. دیکھیے تمام طبقات جن کی کمر اسلام دشمنوں کی کمر توڑنے والے کا نام علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. یہودی، یہود کی کمر جس نے توڑی تھی خیبر کے موقع پر. آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے کئی دن سے جو قلعہ خیبر تھا وہ فتح نہیں ہو رہا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کل جھنڈا اسے دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں. وہ کون تھا؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ.
اکیلے علی نے یہودیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی. یہودیوں کی مخالفت بنتی ہے، ان کا حق بنتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ان تینوں کے قریب کون ہے جو علی کی مخالفت کرتا ہے. یہ تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے. یہی تسلسل جرأت کا آپ کو کربلا کی سرزمین پہ نظر آئے گا. کربلا میں جس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اصحاب نے جس طرح سے قربانیاں پیش کیں اور اپنا سر ان منافقین کے سامنے نہیں جھکایا، اور یہ تسلسل، یہ جو صدیوں کی تاریخ تھی وہ دہرائی جا رہی تھی. ستیزائے کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزائے کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ چلتا رہے. اور یہ بہادری اور جرأت کہاں آ گئی؟ کربلا کی سرزمین سے نکلتے ہوئے حضرت امام زین العابدین، حضرت سیدہ زینب، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرت سیدہ زینب کی قبر مطہر پر. آپ کو کردار نظر آئے گا، آپ کو رسول اللہ کی وجاہت، رسول اللہ کا علم. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچیں تو وہاں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. کیا؟ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ میں بڑا چاہتے ہوئے بھی سوکھیاں گلاں کرنا چاہتا سا، لیکن میں پتہ نہیں کیوں اوکھیاں شروع کر لی ہیں. کوشش کرنا پہ تھانوں سمجھ آ جائے. ابن زیاد کے دربار میں کیا سیدہ زینب نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، دمشق کے بازاروں میں اور شام کے بازاروں میں. آپ میری بات ہی نہیں سمجھے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. وجاہت، یہ وہ عورت ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے ابھی اپنے پورے کنبے کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے. بندہ پریشان ہو تو انسان کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کبھی انسان پریشان ہو آپ گفتگو نہیں کر سکتے. میں پریشان ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ذہنی طور پر میری سوچ کہیں اور ہو، تکلیف میں، پریشانی میں، دکھ میں ہوں تو میں آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں کتنی بہادر خاتون ہے جس نے ابھی چند گھڑیاں پہلے اہل بیت کے خاندان کے جسموں پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا ہے. گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ان کے اہل بیت اطہار کے جسموں کے چیتھڑے اڑائے گئے ہیں. لیکن اس قدر بہادر خاتون دمشق کے بازاروں میں جو خطبات ارشاد فرما رہی ہیں، شام کے بازاروں میں ننگی پیٹھ پر جنہیں سوار کیا گیا بیمار کربلا موجود ہیں دشمنوں کے نرغے میں، لیکن ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئیں. جب پہنچی تو آپ نے وہاں بھی خطبہ ارشاد شروع کر دیا. جیسے ہی خطبہ شروع ہوا وہ یزیدیوں کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس طرح سے کانپنے لگے. ابن زیاد نے تاریخ ساز جملے کہے. اس نے کہا بی بی خاموش ہو جا، میں جانتا ہوں تیرا تعلق کس علم و فضل کے خاندان کے ذات ہے، اور میں جانتا ہوں
تیری رگوں میں محمد الرسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ آپ نے جب بولنا شروع کیا تو یزیدیوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے کہا خاموش ہو جا، آپ اس سے زیادہ آپ گفتگو نہ کیجئے گا، یہ نہ ہو کہ یہ درباری ابھی میرا سر تن سے جدا کر لیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ بہادر خاتون، نام بھی زینب تھا۔ زینب کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے باپ کی زینت ہو۔ زینب کسے کہتے ہیں؟ جو زینت ہی اپنے باپ کی ہو۔ اگر کسی نے حسین کی زینت کو دیکھنا ہے، دمشق، شام اور ابن زیاد اور یزید کے دربار میں جس نے دیکھنا ہو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ یہ جرت، بہادری، علمیت، اور آپ تصور کر سکتے ہیں وہ اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والے، تسلیم و رضا کے کس مقام پہ تھے۔ یہ ولایت کے اعلیٰ ترین درجوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ولایت کے اعلیٰ درجوں میں شمار ہوتا ہے کہ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے۔ یہ کفر ہے شکوہ کرنا اس وقت اپنے رب کے سامنے۔ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے، یہ شکوہ نہیں کرتے، راضی رہتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں ان کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ ہم بھوک سے، پیاس سے، نقصان سے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ یہ آیت کس طرح سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم آزماتے ہیں کس سے؟ غربت، افلاس، قسمہ پرسی، جانوں میں نقصان، مالوں میں نقصان، پھلوں میں نقصان، اس سے ہم آزماتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے رب کی ہر آزمائش میں وہ پورا اترے۔ کسی جگہ پر آپ کہیں کہ انہوں نے اس آزمائش کو چھوڑ دیا ہو، ایک بھی مقام ایسا نہیں جہاں وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی نہ رہے ہوں۔ راضی برضا تھے۔ حضرت امام زین العابدین ابن زیاد کا دربار تھا اور بیمار تھے، اور ساتھ ساتھ اس غم کی سیاہ رات کو دیکھ چکے تھے۔ وہ کسی بھی انسان کے اعصاب توڑنے کے لیے کافی تھا۔ جب پہنچے تو کہنے خبیث بکواس کرنے لگا، کہنے لگا دیکھا ہم نے تمہارے خاندان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے ہم موت سے ڈرنے والے ہیں؟ جب بیمار کربلا کی آواز گونجی، ظاہر ہے ان کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا، جرت نہ پڑی کوئی آگے سے کچھ بات بھی کہہ سکتا۔ بھائی خبیث ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ موت تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے۔ کتنے دن وہ موت کا فرشتہ رسول اللہ کے دروازے پر آ کر اجازت طلب کرتا رہا۔ وہ آپ جانتے ہیں، ایک دن حضور اپنے در اقدس میں بیٹھے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا باہر آتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ دروازے پر کون ہے؟ تو عرض کی ایک بدو ہوں، حضور سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
حضور سے آ کے عرض کرتی ہیں بابا کوئی بدو ملاقات کرنے آیا ہے. حضور نے فرمایا اسے کہو آج میں ملنا نہیں چاہتا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلا جائے. چلا گیا. اگلے دن پھر آ گئے، آ کے عرض کی کہ میں وہی بدو ہوں جو کل آیا تھا، ملاقات کا مشتاق ہوں. پوچھا بابا وہ پھر آیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اسے کہو کہ میں آج بھی تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا. تیسرے دن پھر آیا تو سیدہ نے عرض کی بابا اس دروازے کے سے کبھی خالی کوئی نہیں گیا، یہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، یہ 2 دن سے آ رہا ہے، یہ ہے کون جس کی جھولی ابھی بھی خالی ہے، دامن مراد بھرا نہیں؟ حضور نے فرمایا یہ کوئی بدو نہیں ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے، اور یہ 3 دن سے مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے. تیسرے دن آئے اور آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ ان اللہ تشتاق الیک، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. تو حضور نے جب یہ بتایا تو سیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضور نے کان میں کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے سب سے پہلے میری تمہارے ساتھ ملاقات ہوگی. 6 ماہ بعد حضور کے وصال کے سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی وصال ہو گیا. یہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، کربلا یہ ایک پوری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ صدیوں پر محیط ہے، اور اس صدیوں کی تاریخ میں آپ اہل حق کی طرف دیکھیے. الحمدللہ ہم اہل سنت اہل حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اہل حق کے ساتھ نہیں، اہل حق کے پیچھے کھڑے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، محبت کے ساتھ کھڑے ہیں، مودت کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے یہ انولہ میں آتے ہوئے میرے خیال سے یہ 3 یا 4 پروگرام میں، یہ تیسرا پروگرام، میں اس دن بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے ہمیں وہ خوش بخت بنایا ہے. اس قدر گرمی میں، شدت کے موسم میں لگاتار اتنے پروگرام جو ہیں محافل میں حاضر ہونا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ کریم آپ کی نسلوں میں بھی یہ برکت عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک دراز رہے کہ آنے والی نسلیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ، اسی شدت کے موسم میں بھی جس طرح کثیر تعداد میں آپ لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کے خاندان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری اس محبت کو قبول فرما لے. اگر وہاں قبول ہو گئی تو ساری بات ہی تب بنتی ہے جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. جو وہاں نہ ہوا وہ کہیں کا، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. رسول اللہ کے دروازے پر جو آ جائے اسے پھر در در کی ٹھوکریں نہیں پڑتی، وہ اسے در در کی ٹھوکریں نہیں پڑتی، وہ پھر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو راستہ جنت کا راستہ ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ محبت قبول ہو جائے. اگر یہ قبول ہو گئی تو ساری زندگی کی تھکن دور ہو گئی. زندہ بھی وہ ہی رہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. آپ لوگ دیکھتے ہیں اکثر کوئی انڈیا کے گانے کی طرز پر یا غزلوں کی طرز پر نعت لکھ دی نعت تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، وہ لکھ دی جاتی ہے، وہ کوئی 2 مہینے چلتی ہے، اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، کسی کو یاد نہیں. آپ نے بڑی نعتیں ایسی سنی ہوں گی جو گانوں کی طرز پر بھی ہوں گی یا کسی ایسے ہی کسی پڑی تڑی کے بندے نے لکھی ہوں گی، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ نعتیں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئیں وہ آج بھی زندہ ہیں.
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو آپ کے اشعار ہیں نا، بلغ الللا بکمالہ، اس کے 3 مصرے لکھے تھے، بلغ الللا بکمالہ حسنت جمیع وصالہ کشفت دجا بجمالہ، یہ 3 جملے لکھے، 3 مصرے لکھے، تو چوتھا جو تھا وہ یاد سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، لکھے کس شوق میں تھے۔ اصل بات یہ تھی، چونکہ یہ جملے مقبول ہو گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا سعدی کیوں نہیں کہتا صلو علیہ، حضور نے جو جملے شیخ سعدی کو سکھائے، فرمایا سعدی نماز میری اہل بیت کے ذکر سے خالی نہیں ہے، تو درود بھی میری آل کے ذکر کے بغیر، صلو علیہ وآلہ۔ یہ جملے دیکھیں، ان 2 رسول اللہ کی زبان اقدس کے ان جملوں نے سعدی کے 3 مصروں کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ تو جو ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ان محافل کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے منعقد کیا کیجیے، اور یہ نیت کریں کہ اس سے ہم رسول اللہ کے قلب اطہر کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی کاوش سے، ہم اپنی کوشش سے، اللہ کریم یہ سعادتیں آپ کے مقدر میں فرمائیں، یہ عزتیں، یہ وقار، یہ مرتبے، یہ مقام، یہ جو ذکر ہے، یہ اللہ رب العزت آپ کو زندہ رکھے گا، یا آپ کی کاوشوں کو زندہ رکھے گا، یا آپ کی قبروں کو زندہ رکھے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت سے باری دیگر دعا ہے، میرے وہ دوست ہیں عزیزم محمد عادل، یہاں چند دن پہلے آئے تھے، تو وہ جا کر اہل یعنی انولہ کے لوگوں کی میرے ساتھ کل وہ آئے تو وہ بڑی تعریف کر رہے تھے، کہتے ہیں میں بڑے مجمعوں میں جاتا ہوں لیکن کوئی سلجھا مجمع میں نے دیکھا ہے تو وہ انولے کا دیکھا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ کسی کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے آپ کی عزتوں کو، آپ کے وقار کو بلند رکھے، اور اللہ آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے مالک اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما، اور خصوصاً اس محفل پاک دے بانیان ساڑے عزیز 2 بزرگ ملک محمد شبیر صاحب، انہاں دی اہل خانہ تے اپنی بے شمار رحمتاں دا نزول فرما۔ میرے مالک جنہ بھی اس محفل پاک وچ حصہ لیا، میرے مالک سب دیاں زندگیاں چ برکات عطا فرما، سب دے رزق وچ بے شمار برکات عطا فرما۔ مالک جڑے پریشان حال نے پریشانیاں دور فرما، بیمار نے صحت عطا فرما، خصوصاً محمد عاطف نو میرے مالک صحت کامل عاجل عطا فرما۔ میرے مالک اس بستی دے جتنے بیمار نے سب نو صحت عطا فرما، بے اولاد نے میرے مالک صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ تو معروم نے میرے مالک اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مالک سب دی زندگیاں چ بے شمار برکات دا نزول فرما۔ میرے مالک اس بستی دے تمام فوت شدگان دی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔